اسلام کو بھی بدنام کیا ہے، ایسا کرنے والوں نے پاکستان کو بھی بدنام کیا ہے۔ جو بھی مجرم ہیں ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، وہ انشاءاللہ کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ سری لنکن مینیجر کو قتل کرنے والوں کا عمل غیر اسلامی، غیر انسانی اور بربریت ہے۔ علامہ طاہر اشرفی کا شدید رد عمل، کہتے ہیں واقعے سے دنیا بھر میں پاکستان کی بدنامی ہوئی، ناموس رسالت کے قوانین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ مولانا طارق جمیل نے اپنے بیان میں کہا کہ ناموس رسالت کی آڑ میں غیر ملکی کو زندہ جلا دینے کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے۔ محض الزام کی بنیاد پر قانون کو ہاتھ میں لینا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس وقت ملک جس پوزیشن میں ہے، اس کے سوا کوئی اور حل نہیں ہے کہ فوری طور پہ فری اور فیئر الیکشن کروائے جائیں۔ اس وقت پورا صوبہ جو ہے وہ چوروں کے، ڈاکوؤں کے جو ہے وہ حوالے ہے۔ پنجاب میں حکومت رٹ کہیں نظر نہیں آ رہی، معیشت اور امن و امان کو تباہ کر دیا گیا۔ رانا ثناء اللہ کی سخت تنقید، بولے پورا صوبہ چوروں اور ڈاکوؤں کے حوالے ہے۔ کرپشن کی وجہ سے پنجاب بدامنی کا شکار ہے۔ لیگی رہنما کا ملک میں فوری شفاف الیکشن کا مطالبہ۔ یہ جو انفلیشن ہے اور یہ جو آپ کا پورٹ بل ہے، یہ کنیکٹڈ ہے، یہ اس کا ایک ہی جو ہے مرض ہے، اور وہ مرض ہے انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز۔ LNG بڑھ گیا، کوئلہ بڑھ گیا، یہ ساری چیزیں جو بڑھ گئی ہیں یہ ساری امپورٹڈ ہیں۔ مشیر خزانہ شوکت ترین کا مہنگائی کے ماروں کو صبر کا مشورہ، کہتے ہیں گھبرانا نہیں، بس 2-4 مہینے مشکل ہیں، معیشت ترقی کر رہی ہے، مہنگائی کم ہونے والی ہے، اشیاء کی قیمتیں پیٹرول مہنگا ہونے سے بڑھی۔ وزیر مشیر کچھ بھی کہیں، اعداد و شمار چیخ چیخ کر مہنگائی کی داستان سنا رہے ہیں۔ سرکاری ادارے کا اس ہفتے 21 اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھنے کا اعتراف۔ گھی کا 2.5 کلو کا ڈبہ 9 روپے 63 پیسے مہنگا، دال ماش 5 روپے 62 پیسے، دال مسور 4 روپے 77 پیسے، دال مونگ 3 روپے 41 پیسے فی کلو مہنگی۔ کم آمدنی والے افراد کے لیے مہنگائی کی شرح 20% کے قریب پہنچ گئی۔ ڈالر آسمان پر چلا گیا، روپیہ زمین پر آ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر پہلی بار 174 روپے 77 کو چھو گیا۔ جولائی سے نومبر تک پاکستان کا تجارتی خسارہ 20 ارب 59 کروڑ ڈالر ریکارڈ۔ گزشتہ برس کے اسی عرصے کے مقابلے تجارتی خسارہ 112% بڑھا۔ گردشی قرضہ ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح 2419 ارب پر پہنچ گیا۔ مہنگائی نے سارے ریکارڈ توڑ دیے، کیا یہ ہے نیا پاکستان؟ سربیا میں پاکستانی سفارت خانے کے حکومت پر تنقیدی ٹویٹ سے ہلچل مچ گئی۔ حکومت کی ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہونے کا کہہ کر معاملہ نمٹانے کی کوشش، 1.5-2 گھنٹے میں ٹویٹ ڈیلیٹ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وضاحتی ٹویٹ بھی شیئر کر دی گئی۔ اسد عمر کے دوسرے جلسے میں وزیر اعظم کے خلاف نعرے لگ گئے۔ گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں PTI کارکن نے نو عمران اونلی عوام کا نعرہ لگایا۔ آج وفاقی وزیر کا جلسہ پھر بدنظمی کا شکار۔ وزیر اعظم کے خلاف نعرے لگانے والے شخص پر تشدد، MPA عمر تنویر بٹ متاثرہ شخص کو گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ کارکن میڈیا کو کوریج سے روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ موٹر وے پر ایم ٹیگ کے بغیر گاڑیوں کا داخلہ بند۔ 7 دسمبر کے بعد موٹر وے پر صرف ایم ٹیگ والی گاڑیاں چلیں گی۔ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، جسٹس شاہد کریم کا بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کو 2000 روپے جرمانہ کرنے کا حکم۔ اقدام کا مقصد سموک کی روک تھام میں مدد ہے۔ پنجاب میں آلودگی کے سائے مزید گہرے، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور دوسرے نمبر پر رہا۔ سانس، گلے اور آنکھوں کے امراض میں اضافہ، نئی دہلی دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار۔ اسکول اور کالج دوبارہ بند کر دیے گئے۔ بھارتی سپریم کورٹ کا حکومت کو فضائی آلودگی میں کمی کے لیے اقدامات کرنے کا حکم۔ محکمہ موسمیات نے ویکینڈ پر بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ ہفتے کو کوئٹہ، زیارت، پشین، جوب میں بادل برسیں گے۔ اتوار کو لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی اور پشاور میں بارش کا امکان۔ کشمیر، چترال، دیر، سوات، شانگلہ، بنیر، مانسہرہ اور ایبٹ آباد میں بھی بارش متوقع۔
وادی نیلم، نتھیا گلی، گلیات، ناران، کاغان، گلگت، سکردو، چترال میں برف باری کی پیشگوئی۔ گرفتاری سے نہیں ڈرتا، پہلے بھی گرفتار ہو چکا ہوں، اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی نے نیب کو گرفتاری دے دی۔ سپریم کورٹ نے نیب کے سامنے سرنڈر کرنے کا حکم دیا تھا۔ سراج درانی نیب آفس راولپنڈی منتقل۔ پہلے الیکشن کمیشن پر الزامات کی بوچھاڑ، پھر سوری۔ وزیر ریلوے اعظم سواتی نے الیکشن کمیشن سے معافی مانگ لی۔ وکیل نے تحریری معافی نامہ پڑھ کر سنایا۔ ممبر سندھ نثار دورانی نے ریمارکس کیے کہ اعظم سواتی کو ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر معافی مانگنا ہوگی۔ فواد چودھری کے تحریری معافی نامے پر فیصلہ محفوظ۔ رانا شمیم بیان حلفی لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں جمع کرائیں۔ سرب مہر کاپی ہائی کمیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھیجے گا۔ اٹارنی جنرل کا سابق چیف جج گلگت بلتستان کو خط۔ لاہور کے حلقہ N133 کا ضمنی الیکشن، انتخابی مہم کا آج آخری روز۔ امیدواروں کی کارنر میٹنگز، حلقے میں پولنگ 5 دسمبر کو ہوگی۔ نون لیگ کی شائستہ پرویز ملک اور پیپلز پارٹی کے اسلم گل امیدوار۔ سیکیورٹی کے لیے ہزاروں اہلکاروں کی ڈیوٹیاں لگ گئیں۔ کورونا کی نئی قسم کا دنیا بھر میں پھیلاؤ، نیو یارک میں اومیکرون کے مزید 5 کیسز رپورٹ۔ امریکی صدر کا 10 کروڑ افراد کو بوسٹر شاٹس لگانے کا اعلان۔ بھارتی ریاست کرناٹک میں 2 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ پیرس میں بھی ایک شخص کو اومیکرون ہو گیا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کورونا ویکسین کا بوسٹر شاٹ لگوا لیا۔ کراچی میں ینگ ڈاکٹروں کا دوسرے روز بھی احتجاج۔ سرکاری ہسپتالوں کی OPDs بند رہیں۔ مظاہرین کا پیر کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے دھرنے کا اعلان۔ گورنر پنجاب چودھری سرور سے برطانوی اسپیکر کی ملاقات۔ افغانستان کی صورتحال، پاک برطانیہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ چودھری سرور کہتے ہیں افغانستان کی آدھی آبادی کھانے پینے کی اشیاء سے محروم ہے۔ دنیا کو افغانستان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا ہوگا۔ افغان طالبان نے شادی کو خواتین کی رضامندی سے مشروط کر دیا۔ ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ خواتین کسی کی ملکیت نہیں، وہ آزاد شہری ہیں۔ خواتین کو صلح یا جھگڑے کے خاتمے کے لیے کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ T20 کے بعد ٹیسٹ میں بھی کلین سویپ کا موقع۔ پاکستان اور بنگلہ دیش دوسرے ٹیسٹ میچ میں کل آمنے سامنے ہوں گے۔ قومی ٹیم کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ سورج کو گرہن کل لگے گا۔ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 10:30 بجے سورج کو گرہن شروع، 2:37 پر ختم ہوگا۔ سورج گرہن جنوبی افریقہ، جنوبی آسٹریلیا، جنوبی امریکہ میں نظر آئے گا۔ پاکستان میں نہیں دیکھا جا سکے گا۔